محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اسلام نے جہاں ہر شخص کو اس کے حقوق دیے ہیں، انہی حقوق میں سے عورتوں کے حقوق بھی ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عورت ایک پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی، جس کو استعمال کے بعد اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا تو وہ دوسرے مالوں کی طرح اپنے شوہر کے وارثین کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ اس کے شوہر کی جتنی بیویاں ہوتی، اس کے شوہر کے جتنے وارثین ہوتے، وہ ان کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، سوائے اس کے حقیقی بیٹے کے۔ سب اس کے مالک ہوتے۔ جو اس کے اوپر پہلے اپنی چادر ڈال دیتا تو وہ اس کی جائز مدخولہ بن جاتی۔ اسی طریقے سے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو اس کی عدت کی کوئی مدت طے نہیں تھی۔ جب تک شوہر نہ چاہے، نہ تو وہ اپنے شوہر کے پاس رہ سکتی تھی، نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی تھی۔ یعنی اس کی کوئی اپنی مرضی تھی نہیں، بالکل بے حیثیت تھی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے یہاں پر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا، اور اسی وجہ سے پھر لڑکیوں کو قتل کرنے کی اور زندہ درگور کرنے کی رسم پیدا ہوئی۔ جس کے یہاں پر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ دبا دیتا، شرم کی وجہ سے۔ تو یہ حالت تھی عورتوں کی پہلے، اسلام آنے سے پہلے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے جاہلیت کے زمانے میں 8 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے، اپنی 8 لڑکیوں کو۔ تو دیکھیں یہ حالت تھی۔ اپنی اولاد کو آدمی کس طریقے سے دفنا سکتا ہے؟ زندہ۔ اسلام نے آنے کے بعد میں عورتوں کو وہ مقام دیا جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ ہر حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو مقام دیا، بحیثیت ماں کے مقام دیا، بحیثیت بہن ہونے کے مقام دیا، بحیثیت بیوی ہونے کے اس کو مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کے متعلق، ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور آ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ 3 مرتبہ فرمایا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ جا کر اپنی خالہ کی خدمت کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو مقام دیا۔ ماں کے اعتبار سے یہ مقام دیا عورت کو۔ اسی طریقے سے بہن ہونے کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، تو وہ جنت کا مستحق ہوگا، جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحیثیت بیوی ہونے کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیارکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہترین ہو، اور میں تم سب میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں، سب سے اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ آج بھی وہی جاہلیت کا تھوڑا بہت اثر پایا جاتا ہے۔ عورتوں کی وہ حیثیت نہیں سمجھی جاتی گھر کے اندر بھی جو اسلام نے مقام دیا تھا۔ ذرا سی بات پر عورتوں کو مارنا، پیٹنا، طلاق دینا، یہ باتیں عام ہیں۔ ہمارے پاس جو لوگ مسائل پوچھنا آتے ہیں ان میں سے اکثر طلاق کے مسائل ہوتے ہیں کہ جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب میں کیا کروں، کوئی حل بتائیے۔ ارے بھائی اب تو نے دے دیا، اب حل ہم کیا بتائیں؟ تو نے خود ہی کوئی راستہ نہیں چھوڑا تو ہم کیا راستہ بتائیں تجھے؟ تو طلاق کی نوبت آتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آدمی کے اندر برداشت نہیں ہے۔ عورت کی فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ناقص العقل پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو پیدا کی گئی ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کے اندر ٹیڑھ پن ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ٹیڑھے ہونے کی حالت میں ہی تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے۔ اگر کوئی آدمی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو پسلی کا کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت جو پیدا کی گئی ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، تو وہی اثر تمام عورتوں کے اندر ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے ہونے کی حالت میں ہی فائدہ اٹھا لو. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کوئی کمی نہیں بتلائی کہ اس کے اندر ٹیڑھ پن ہے، بلکہ یہ اس کی خوبصورتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس طریقے سے پسلی کی خوبصورتی اس کے ٹیڑھا ہونے میں ہی ہے. اگر کسی آدمی کی پسلی سیدھی ہو جائے تو بتائیے کیا ہوگا؟ باہر نکل جائے گی؟ نہیں نکل جائے گی. اچھی لگے گی وہ؟ نہ بدن خوبصورت لگے نہ وہ پسلی خوبصورت لگے، بلکہ آدمی کیا کرائے گا؟ اپنا آپریشن کروائے گا کہ کسی طریقے سے یہ پسلی ٹیڑھی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر عورت کی برائی نہیں بیان فرمائی، بلکہ اس کی خوبصورتی کو بیان فرمایا کہ اس کی خوبصورتی اس کے ٹیڑھا ہونے میں ہی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے ذمہ حق ہے کہ جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جیسا خود کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزانہ باہر ہوٹلوں پر کھانا کھا رہے ہیں اور بیچاری بیوی گھر کے اندر بھوکی ہے، وہ اپنا روکھا سوکھا کھا رہی ہے اور خود اپنا دوستوں کے ساتھ میں اڑا رہے ہیں مزے. کبھی ہو جائے تو ایک جو ہے بات الگ ہے، لیکن اکثر اس طریقے سے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا خود پہنے ویسا اپنی بیوی کو پہنائے اور اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارے. اگر کبھی زیادہ ہی غصہ آ گیا اور مارنے کی نوبت آ گئی، اولاً تو مارنا نہیں چاہیے. عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ آدمی کی مردانگی نہیں ہے کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے. مردانگی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے غصے کو اپنے قابو میں کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوانی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی کسی دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے. کشتی کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے دو پہلوانوں کا، ایک نے دوسرے کو پچھاڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو طاقت نہیں کہتے. طاقت تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آئے اور اپنے غصے پر قابو کر لے، یہ ہے طاقت. اس کو کہا جاتا ہے پہلوانی. پہلوان یہ آدمی ہے. بیوی سے بات چیت ہو رہی ہے، کھانے کے اندر نمک کم ہے یا لیٹ ہو گیا کھانا، بس غصہ آ گیا، پیٹنا شروع کر دیا، تو یہ مردانگی نہیں ہے. اس چیز کے اندر بہت زیادہ غفلت ہے. طلاق کی نوبت اسی لیے آتی ہے کہ دونوں طرف قوت برداشت نہیں ہے. مرد کو تو برداشت کرنا ہی چاہیے. اگر بیوی زبان بھی چلا رہی ہے تو چاہیے مرد کو کہ برداشت کرے. گھر اسی سے ٹوٹتے ہیں. سب سے زیادہ جو شیطان خوش ہوتا ہے وہ گھر کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے. جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے تو پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. سارے کے سارے دونوں طرف کے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی، پڑھائی لکھائی بالکل ختم ہو جاتی ہے ان کی. تو شیطان جو خوش ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر اختلاف پیدا کر دیا جائے، گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اپنے گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے. جو گھر کے کام ہوتے ہیں نا، جن کو ہم آج کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر خود کر لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو خود ہی سینے بیٹھ گئے، جوتا ٹوٹ گیا تو خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ لیا، تیل لگانا ہے سر میں خود ہی لگا لیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں جب گھر کے اندر آتے تو مشغول رہا کرتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے. آج جب انسان اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو بیوی سہم کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی اب تو بس چپ چاپ رہو، تمہارے ابو آ گئے، بھائی چپ ہو جاؤ، سب ایک دم خاموش ہو جاؤ. ڈر کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں بچے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھا ہو. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسے رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم بیویوں کے ساتھ تو اچھا سلوک تب کریں گے نا جب اپنی بیٹیوں کا رشتہ تلاش کرتے ہیں تو کوئی دیندار بھی دیکھیں۔ دیندار تو ہم دیکھتے نہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مال و دولت، لڑکا کیا کام کرتا ہے، کتنا کما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکے والے بھی کیا دیکھتے ہیں؟ مال دیکھتے ہیں، لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ملے گا۔ دونوں طرف سے غلطی ہے۔ دینداری کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ جب دونوں طرف سے دینداری کو دیکھا جائے گا تو گھر کے اندر سکون ہوگا، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، پھر گھر جو ہے جنت محسوس ہوگا۔ بیوی بھی اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرے گی، شوہر بھی پرسکون محسوس کرے گا، گھر کا ماحول اچھا بنے گا۔ لیکن جب رشتہ ہوتا ہے اسی کے اندر ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے، دونوں طرف سے مال دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نکاح کرو تو دینداری کو پہلے دیکھو، اس لیے کہ سکون جو ہے وہ دینداری ہی میں ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے نا، 1-2 سال جب ہو جاتے ہیں، جب آدمی کو عقل آتی ہے کاش کہ میں دیندار دیکھ لیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی جو آج آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔